بس شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا. یہ آفتاب جوادی صاحب نہیں، میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا شاہ جی. وہ کون سا غار آپ نے بتایا؟ عراق میں سرمن رائے جگہ ہے، سرداب ایک جگہ ہے عراق سرمن رائے، سامرا نا سامرا جی غار ٹائپ جگہ. یہ اب تو خیر وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ بنا لیا ہے تشیع و جعفریوں نے، حسن عشیریوں نے. نہیں تو جعفری جب آپ کے بھائی ہمارے بھائی جب اندر جاتے ہیں نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے. امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک. امام مہدی علیہ السلام کے عنوان پر یہ کتاب ہے. اس میں یہ ہیڈنگ بناتے ہیں سرداب کا بیان. سرداب غار کو ہی کہتے ہیں، اسی غار کو جس کو یہ کہتے ہیں کہ سرداب میں چھپے ہیں، یہ غار میں چھپے ہیں. سرداب کا بیان. فرماتے ہیں کہ عراق کے اکثر علاقوں میں گھروں میں گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانے بنے ہوتے ہیں جنہیں سرداب کہتے ہیں. امام عسکری علیہ السلام کا گھر سامرہ میں تھا اور اس میں بھی ایک سرداب تھا، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے امام علیہ السلام سرداب سے باہر نکلے اور لشکر کے پاس سے ہوتے ہوئے غائب ہو گئے، یعنی امام مہدی علیہ السلام. اور وہ سرداب امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزاروں کے پاس موجود ہے. بعد میں آنے والے سالوں میں ان کی بناوٹ جدید کی گئی، لیکن جگہ وہی ہے اور زائرین اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ 3 اماموں کی رہائش کی جگہ ہے. یعنی سرداب ایک تہہ خانہ تھا گھر کے نیچے. اچھا. وہاں چونکہ 3 امام ہمارے موجود تھے، تو اس امام چونکہ وہاں موجود تھے اس لیے لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں. کیونکہ تشیع میں یہ چیز ائمہ سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کا حکم بھی ہے باقاعدہ، کیونکہ وہ 3 اماموں کی رہائش کی جگہ ہے. اور یہی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے گھروں کی شان ہے کہ باذن خدا ان کی تعظیم کی جائے اور ان گھروں میں خداوند متعال کا نام لیا جائے. اس لیے شیعہ مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. کوئی شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ امام علیہ السلام یہاں رہتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام، یا یہاں سے ظہور فرمائیں گے. پس سرداب باقی جگہوں کی طرح ایک جگہ ہے، مگر یہ کہ اسے ائمہ علیہ السلام کا مسکن اور گھر کا حصہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اور شیعہ تو شاعر کے اس قول کی طرح اس کا احترام کرتے ہیں، یعنی گھروں کی محبت نے میرے دل کو نہیں کھینچا بلکہ گھر میں رہنے والوں کی محبت نے میرے دل کو کھینچا ہے. یہ تھا سرداب کا خلاصہ. لیکن کچھ جہلا اور کذاب ہمیشہ شیعوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا امام غار میں چھپا ہوا ہے، حالانکہ کوئی شیعہ ایسا نہ ہے نہ ہوگا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام سرداب میں غائب ہوئے تھے یا اس میں رہتے ہیں. یہ منحرف اور پھکڑ باز لوگ بلا خوف خدا جو دل میں آتا ہے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں. یہ آپ فوکس کر لیجیے، یہ سرداب کا بیان. یہ جو میری انگلی ہے نیچے سے سے شروع ہو رہا ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد کاظم قزوینی فرما رہے ہیں کہ شیعہ میں کبھی نہ یہ عقیدہ رہا ہے، نہ ہے، نہ کبھی مستقبل میں یہ عقیدہ ہوگا کہ امام علیہ السلام سرداب میں رہتے ہیں، یہ اس لیے احترام کرتے ہوں. اور یہ والا صفحہ یہاں پر ان کی عبارت ختم ہوتی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جہلا لوگ ہیں، کذاب لوگ ہیں جو شیعوں پہ صرف تہمت لگاتے ہیں، جن کے لیے دین ایک مسخرہ ہے. تہمتیں لگا کر وہ اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کو مکتب اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے عابد بھائی سرداب کا قصہ جس کی کوئی حقیقت مکتب اہل بیت پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اہل سنت تہمت لگاتے ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے علی علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک، آیت اللہ باقر شریف القرشی. جی یہ اردو زبان میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. یہ فرماتے ہیں جہاں آپ روپوش ہوئے، ہیڈنگ ہے یعنی امام علیہ السلام سامرہ کے ایک گھر میں جہاں پہلے وہ رہتے تھے پھر پوشیدہ ہوئے، جس میں آپ کے جد اور والد بزرگار کا مرکز مطہر ہے. بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ شیعوں سے بغض اور کینہ رکھنے والے افراد نے یہ کہہ دیا کہ آپ سامرہ یا کسی اور جگہ سرداب میں غائب ہوئے ہیں.
وہ ہر رات سامرہ میں واقع سرداب کے دروازے پر کھڑے ہو کر امام کا نام لے کر آواز دیتے اور ان کو باہر آنے کی دعوت دیتے ہیں یہاں تک کہ ستارے چھپ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے امر آنے والے راتوں پر موقوف کرتے ہیں اپنے، اور وہ ہمیشہ اسی عہد پر رہتے ہیں. یہ انہوں نے کلام نقل کیا ہے مقدمہ ابن خلدون کا. اس نے شیعوں پر یہ تہمت لگائی کہ شیعہ یوں کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں، جواب لکھتے ہیں کہ یہ ایسی خارق العادت باتیں ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے. یہ باتیں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں سے حسد اور کینے رکھنے والوں نے رکھنے پر دلالت کرتی ہیں. لیکن سامرہ میں جو سرداب موجود ہے اس میں 3 اماموں نے نماز ادا کی ہے جو اس مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، اور علماء شیعہ اور ان کے مورخوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ بیان نہیں کیا ہے کہ آپ اسی سرداب یا کسی دوسرے سرداب میں روپوش ہوئے جس کو دین سے کوئی سروکار نہ رکھنے والے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے. اور ہم اس سلسلے میں اپنی کتاب حیات الامام محمد مہدی علیہ السلام میں بیان کر چکے ہیں. یہ انہوں نے پورا پیراگراف لکھا. یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کانسیپٹ شیعہ میں پایا ہی نہیں جاتا، کبھی کسی شیعہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. اسی لیے جب ان لوگوں نے تہمت لگائی، جب ابن کثیر نے تہمت لگائی، ابن قیم نے تہمت لگائی، ابن خلدون نے تہمت لگائی، غلام مصطفیٰ زہری نے تہمت لگائی، تو انہوں نے کبھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے. صرف انہوں نے دعویٰ کر دیا، بات کہہ دی کہ شیعہ یہ نظریہ رکھتے ہیں. لیکن سوال ہے شیعہ رکھتے ہیں تو شیعہ کی کون سی کتاب ہے جس میں یہ نظریہ لکھا ہے؟ ہمارے علماء فرما رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، ہمارے اوپر یہ تہمت ہے، الزام ہے. ہم ایسا کوئی عقیدہ نہ رکھتے ہیں، نہ ہی ایسا عقیدہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رکھا جائے گا. اور ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف تعصب ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں.